حدیث نمبر 3 ہے، منتخب حدیث نمبر 3 جو موطا امام مالک سے لی گئی ہے۔ انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 امر چھوڑے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 حکم چھوڑے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک کہ تم ان سے تمسک رکھو گے، ان کو تھامے رکھو گے، کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے رسول کی سنت۔ واضح اور سادہ ترین الفاظ میں اللہ کے رسول نے فرما دیا، جب تک ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے تب تک گمراہی نہیں ہوگی، کبھی بھی گمراہی نہیں ہوگی۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تشریح ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ، اور دونوں ہی اللہ کی وحی پر مبنی ہیں چیزیں۔ یہ دیکھیں، وحی کی 2 اقسام ہیں، اردو میں ہم وحی کہتے ہیں اور عربی میں اس کا پروننسیشن ہے وحی۔ لیکن اردو میں گفتگو کر رہے ہیں کہ وحی کی 2 ہیں، ایک وحی مطلوع، دوسری وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع جو تلاوت ہوئی، جو حضور پہ ریویلڈ ہوئی، ریسائٹ ہوئی، وہ ہے قرآن، اور دوسری غیر مطلوع جس کو ہم تلاوت نہیں کرتے، یعنی کہ قرآن نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ حضور کی سنت ہے یا حدیث ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں خود سے کچھ نہیں کہتا، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ ایک تو وحی ہے جو کہ قرآن کی صورت میں ہم تک ہے، اور دوسری وحی وہ ہے جو حضور کا فعل ہے، حضور نے جو کام کیے ہیں، یا حضور کا کلام ہے، حضور کی نصیحت ہے، جسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ وہ بھی در حقیقت اللہ کی وحی ہے جسے حضور نے جس پہ عمل کیا، کیونکہ حضور نے واضح کہا کہ مجھ پر میں خود سے کچھ نہیں کہتا، قرآن میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں خود سے کچھ نہیں کہتا، مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے۔ یعنی جب تک ہم قرآن اور جو اس کی تشریح ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی حدیث ہے، اس کو تھامے رہیں گے تو حضور نے واضح فرما دیا، کیٹاگوریکل طور پہ کہہ دیا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، گارنٹی ہے اللہ کے رسول کی، جب تک ان 2 چیزوں سے تمسک رکھو گے، ان کو تھامے رہو گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے قرآن اور اپنے اللہ کے رسول کی سنت سے جڑے رہنے کی۔ اگلی حدیث ہے
حدیث نمبر 4 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے بتایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیادیں 5 ہیں، یعنی 5 ستونوں پہ ہیں، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج وصوم رمضان، متفق علیہ، یعنی اس پہ صحیحین متفق ہیں، بخاری اور مسلم کے مطابق اور دیگر صحاح کے مطابق یہ صحیح الاسناد حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پہ ہیں۔ پہلی، اس گواہی پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں، اور بے شک محمد وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے پر، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے پہ، وَالْحَجِّ، اور حج کرنے پہ، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزوں پر۔ 5 ارکان ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، الہ ماننا، حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بندہ اور ان کا رسول، آخری رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو ایک حدیث مبارکہ ہے اسی کانٹیکسٹ میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی، پھر وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے دانے یعنی گندم کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی تھی۔ تو یعنی لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ محض کہنا ہے، اللہ کو الہ ماننا ہے، صرف وہ معبود ہے، دعا کے لائق۔ معبود کیا ہوتا ہے؟ عبادت کے لائق۔ دعا اور عبادت کے لائق وہی ہے۔ اب کیا ہے یہ؟ بیسیکلی توحید کیا ہے؟ توحید کی مختلف مفسرین نے توحید کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، لیکن بنیادی طور پہ توحید کی 5 اقسام ہیں۔ ایک تو توحید فی الذات،
توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، توحید فی الحقوق اور توحید فی العبادہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچائے، اللہ کے رسول حضرت محمد کو فالو کرنے کی توفیق دے، صلاۃ، زکوٰۃ، روزہ اور حج ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔